آپ کی امی سے آپ کی کتنی بنتی بھائیو وہ بتاؤ۔ امام زین العابدین اپنے بابا کو دکھ دینے والے اور اہل البیت پہ ظلم کرنے والے ظالم کو بھی چوکھٹ پہ بلا کے کھانا کھلا رہے، کہتے ہیں اللہ انتقام لے گا۔ آپ بتاؤ وہاں دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہے، یہ امام حسین کی تربیت ہے۔ آج آپ تو اپنی امی کی کبھی احترام نہیں کرتے، آپ اپنے ابو کا احترام نہیں کرتے۔ نعت خانی کرنے والے کو 10 کی 20 کی 100 500 کی نوٹ لا کے دیتے ہو، مقرر کو لا کے دیتے ہو، پیر صاحب کو لا کے دیتے ہو، کیا ایسے خوش دلی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لا کے دیتے ہو؟ کون سی حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ماں باپ دوا کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو کہتے ہو ڈوکری ڈوکرا بڈھی بڈھا، ہم تمہیں کتنا پالے کتنی پرورش کریں، کیا سب کچھ کما کے تمہیں پہ خرچہ کر دیں؟ ماں باپ کی بددعا لیتے ہو اور یہاں لا کے نذرانہ دیتے ہو۔ میں سچی بات کہنے والا آدمی ہوں، ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی بددعا لوگے، کسی کی دعا تمہیں کبھی ترقی نہیں دلا سکتی۔ یہ بات میں حق کہہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ہمارے مخدوم صاحب کے شہزادے میری تائید کریں گے۔ ماں باپ کی بددعا لے کر ماں باپ کا دل دکھا کے، چاہے سید صاحب کی دعا لے لو، چاہے پیر صاحب کی دعا لے لو، چاہے امام صاحب کی دعا لے لو، چاہے کسی ولی کی دعا لے لو، اگر ماں باپ ناراض ہے کسی کی دعا تمہیں ترقی پہ نہیں لے جا سکتی۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کیا تعلق ہے ماں باپ سے۔ ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ دوا کھانے کا بل نہ بھرنا پڑے۔ بیوی کے لیے کپڑا لانا ہے تو 4-4 ہزار کا ڈریس لائیں گے، اور ماں باپ کے لیے 500 روپے کا۔ بڈھا بڈھی کو کیا ضرورت ہے، ان کو تھوڑی کوئی جوانی آ رہی ہے۔ کیوں بھائیو، بڈھوں کو دل نہیں ہوتا؟ کبھی اپنے بچپن پہ بھی تو خیال کرو، جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے تھے، پہلے وہ اچھے سے اچھا لباس ہمارے لیے خریدتے تھے، پہلے اچھی سے اچھی چپل ہمارے لیے خریدتے تھے۔ اگر کھانا بھی بنتا تھا تو باپ کے ساتھ کھاتے تھے، امی کے ساتھ اچھی والی گوشت کی بوٹی امی ہمیں کھلاتی تھی، اور جو بچتا تھا وہ خود کھاتی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں مٹھائی آتی تھی ہمیں کھلا دیتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی۔ یہ ہماری ماں نے ہم پہ احسان کیا۔ بھائیوں، ہم پیشاب کر دیتے تھے سردیوں میں تو گیلے بستر پر، پیشاب والے بستر پہ ماں سوتی تھی، ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پہ، اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی، خشک بستر پہ سلاتی تھی۔ حسینیوں، اہل البیت سے محبت کرتے ہو، کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ارے جس سے جو ماں باپ کا وفادار نہیں، وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اہل البیت کیا ہیں؟ ان سے محبت کی تو ان کے کردار پہ عمل کرو۔ امام حسن نے، توجہ کر، ٹائم اب ختم ہوتا ہے لیکن سن لیں، امام حسن نے پوری زندگی، اسی بات پوری کر رہا ہوں، امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ اس کو سننے کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کو یاد رکھنا۔ امام حسن نے اپنی امی کے ساتھ ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ ان کی امی کیا تھی بھائیو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا، ایسی شان والی خاتون کے جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ غور تو کریں، کیا شان ہے ان کی، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے۔ کیا شان ہے ان کی، اگر چکی چلاتے چلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کی چکی چلائیں، جھولا جھلاتے جھلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کے بچوں کو جھولا جھلائیں۔ کیا شان ہے ان کی امی کی۔ ارے بھائیوں، نیکوں کے ساتھ کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، لیکن امام حسن نے کبھی امی کے ساتھ کھانا یعنی ایک پلیٹ میں نہیں کھایا۔ کسی نے کہا حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی، نیکوں کے ساتھ کھانے کی بھی ایک فضیلت ہے، تم نے ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو امام حسن کہتے ہیں گستاخی نہ ہو جائے، گستاخی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ مطلب کیا گستاخی؟ تو فرمایا میں سوچتا تھا ہو سکتا ہے میری امی کی نظر کسی لقمے پہ پڑے برتن میں اور مجھے خبر نہ ہو، اور وہی لقمہ میں اٹھا کے منہ میں ڈال لوں، تو ماں کے آگے کا لقمہ اگر میں اپنے منہ میں ڈال لوں گا تو امی کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ماں کی بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کی پلیٹ میں ایک ساتھ کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ یہ امام حسن
حسن کا ادب ہے، اور آج کل کے لڑکے ماں کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں۔ کتنے وہ ماں باپ ہیں جو مسجدوں کے زینوں پہ بیٹھ کر، مندروں کے زینوں پہ بیٹھ کر، سگنلوں کے پاس کھڑے رہ کر بھیک مانگتے ہیں بڑھاپے میں۔ آپ یہاں نذرانہ دے رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں، محلے کے اندر شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں کھانا نہیں دیتے، ہماری بہو ہمیں کھانا نہیں دیتی۔ سوچو، یہ اہل البیت کی محبت نہیں، ہم کہیں نہ کہیں منافقت کے راستے پہ، یزیدیت کے راستے پہ چلتے۔ امام حسین نے تو ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ سرکار علی اکبر نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ امام قاسم نے ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ سیدہ زینب نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ بھائیو، صرف نعرے ہمیں کبھی کام نہیں آ سکتے، نعرے ہمیں نجات کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ میدان عمل میں آؤ، اگر اہل بیت سے محبت کیے، سچی محبت کرو ان کے طریقے پہ چل کے۔ آخری بات کہنے چلا تھا، لیکن ایک آخری بات ذہن میں آ گئی تو پیش کر دوں۔ اگر واقعی سچی محبت کی نا اہل بیت سے، اگر واقعی سچی محبت کی، کیا صلہ ملتا ہے اہل بیت کی محبت؟ کون ایمان پہ مرے گا، کون نہیں مرے گا، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے آقا فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، اور اگر بستر پہ بھی مر جائے تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ اور پھر وہ پہنچے گا کہاں مر کے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا مر کے کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ آقا ارشاد فرماتے جیسے دلہن کو سجا سوار کر دولہے کے گھر لے جایا جاتا ہے، ویسے اہل بیت کا محب مرتا ہے تو اس کو سجا سوار کر دلہن کی طرح جنت پہ لے جایا جاتا ہے۔ کہاں پہنچے گا؟ امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سن لو کہ جب امیر تیمور ان کا انتقال ہوا۔ امیر تیمور کون؟ مغل بادشاہوں کا مورث اعلیٰ، لوگوں نے ان کا نام سن رکھا امیر تیمور کا۔ امیر تیمور کا امام یوسف نبہانی لکھ رہے، بھائیوں میں نقل کر رہا ہوں ان کی بات کو۔ امیر تیمور کا انتقال ہوا، امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس کے بچپنے کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اللہ کے رسول تخت پہ بیٹھے ہیں اور امیر تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے امیر تیمور؟ حضور کے۔ بھائیوں، یہاں پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی سوچتا ہے میں مقدر کا سکندر ہوں کہ مجھے پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے نا، لیکن قربان جائیں، ہائے ہائے ہائے، امیر تیمور کو کیا مقام ملا موت کے بعد؟ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ تو بچپنے کے دوست نے رشک کرتے ہوئے کہا، او دشمن خدا، تیرا کون سا ایسا عمل تھا جو تو رسول اللہ کے قدموں میں مر کے پہنچ گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے، آقا نے خود فرمایا، ارے یہ کچھ بھی تھا، میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس کو اس لیے مقام عطا کیا گیا۔ یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے توبہ کرو۔ آج کی محفل توبہ کی محفل بن جائے، گناہوں سے بچو، نماز کے پابند بنو، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ امام حسین جب بے نمازی یزید سے نفرت کر سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں، ہم شراب پئیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے سچی توبہ کرو، امام حسین کو خوش کرو، ان کے نانا کو خوش کرو، ان کے رب کو خوش کرو، راضی کرو، اپنی زندگی کو بدلو تبدیل کرو، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہو سکھاؤ، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی ان کو سکھاؤ، ان کو ایجوکیشن دو۔ کب تک کے غربت میں زندگی گزارو گے؟ کب تک ان پڑھ رہ کر زندگی گزارو گے؟ کب تک جہالت کی وادیوں میں زندگی گزارو گے؟ اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے، اس پورے گھرانے میں کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا تھا نہیں، سب بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے سب امام ہوئے۔ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ امام اعظم جیسے امام کے بھی استاد اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ امام شافعی کے استاد دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ امام احمد ابن حنبل کے استاد، یعنی استادوں کی زندگی دیکھنا ہے تو وہ سب آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجئے۔ یہ غربت کی زندگی سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم عام ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، تعلیم عام ہوگی، اچھی سوچ عام ہوگی، تعلیم عام ہوگی، جرائم کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے بچوں کو ہم کیوں پڑھائیں۔
पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएंगे तो नौकरी नहीं लगती। मेरे भाइयों, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। और एक बात आपसे कहता हूं, ये बुरा मत मानना, जितनी रकम आप जलसों पे खर्च करते हैं, जलसों के खर्चे कम करके उतनी रकम आप तालीम के नाम पे खर्चा कीजिए। इसलिए कि तालीम जरूरी है। पहली आयत जो आई है वो तालीम के हुक्म पर आई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। आप उलमा से सुनते रहते हैं, अपने बच्चों को एसएससी पढ़ा के यानी 10वीं 12वीं पढ़ा के ड्रॉप आउट मत करो, निकाल मत लो, बल्कि उनको आला से आला तालीम दो। दीन पढ़ाकर उनको मीडियम स्कूल के अंदर दाखिले कराओ, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिले कराओ। दीन के साथ उनको दुनिया पढ़ाओ और दुनिया के साथ उनको दीन पढ़ाओ। आपका बच्चा आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। कितना बड़ा अलमिया है ना मुसलमानों, हमारा बुढ़ा भी मरता है तो काफिरों का चेहरा देखते देखते मरता है, और हमारा बच्चा भी पैदा होता है तो काफिर का चेहरा सबसे पहले देखता है। आखिरी में भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा और पहले भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा। क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे मोमिनीन कलेमा पढ़ने वाले बड़े बड़े डॉक्टर हों, ताकि बच्चा पैदा होके पहले मोमिन ही का चेहरा देखे, और हमारा मरने वाला बुढ़ा भी मरते मरते भी किसी मोमिन का चेहरा। ये सारी बातों पे कब गौर करोगे? आप तो बिरादरी के नाम पे लड़ते हो, सिलसिले के नाम पे लड़ते हो, मोहल्लों के नाम पे लड़ते हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो। भाइयों, ये लड़ोगे तो फिर आप इस तरफ सफर कब करोगे? सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करो, लेकिन ये अहद करके उठो, इमाम हुसैन के नाम पे, पंचतन के नाम पे, उनके नाना के नाम पे किसी को जाहिल नहीं रहने देंगे, किसी को अनपढ़ नहीं रहने देंगे, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएंगे। ये आज आपको अहद करना है। और अपने पैसों की हिफाजत कीजिए, पैसों को जाया करने की बजाय अपने पैसों को इल्म के नाम पे खर्च कीजिए, अपने खर्चे बचाइए। ये जो गुटखा खा खा करके थूकते हो, ये कई हजारों का तो गुटखा खा के थूकते हो, पान खा के थूकते हो, कई हजारों के तो पान खा जाते हो, सिगरेट पीते हो, कई हजारों की सिगरेट पी जाते हो। थोड़ा आप इस पे गौर कीजिए। आप फजूल खर्ची से बचिए, फजूल खर्ची से बचिए। और आप लोग कहते हैं मुसलमानों के पास पैसे नहीं है, मैं कहता हूं जितनी दौलत अल्लाह ने तुम्हें दी है उतनी किसी और तो हिस्से में नहीं आई भाइयों। लेकिन हमें जहां खर्चा करना चाहिए हम वहां खर्चा नहीं कर रहे, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम है, मसाइल हैं। तो अपने पैसे बचाइए, अपने खर्चे बचाइए, फजूल खर्ची से बचिए, और अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च कीजिए, अपने माँ बाप पे खर्च कीजिए, दीन पे खर्च कीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी कौम को सही समझ अता फरमाए। और आपसे ये गुजारिश करता हूं कि ये जो आपका गांव है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, बल्ली टोला ये जो नाम है, मेरी गुजारिश है कि आपके यहाँ मुसलमानों का अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। मुसलमान सर जोड़कर बैठे, ऊंचे मीनार बनाने की बजाय स्कूल और कॉलेजेस अच्छे बनाओ जहां दुनियावी उलूम के साथ दीन भी पढ़ाया जाता हो। तो उसमें क्या होगा? अपना स्कूल होगा तो अंग्रेजी तालीम इश्क़ रसूल के माहौल में होगी। और अगर यही चलता रहा, रात भर जलसा किए, फजर तक जलसा चलाए, और उसके बाद मुकर्रिर भी जाके सो गए, नातखा भी सो गए, नाजिम भी सो गए, पीर साहब भी सो गए, मुरीद साहब भी सो गए, सुनने वाले भी सो गए, सब सो गए, तो याद रखना एक दिन पछताओगे। आने वाले हालात इतने भयानक है, इल्म वालों की ही चलेगी, जाहिल और अनपढ़ की दुनिया नहीं होगी। अभी भी देख लिया आप, अगर आपको सफर करना है तो भी आपको इल्म चाहिए, रोजी कमाना है तो भी आपको इल्म चाहिए, अच्छी बात करना है तो भी आपको इल्म चाहिए। भाइयों, हाल ये है, अगर टीसी से आप ट्रेन में जो वो बर्थ तलब करें यानी सीट तलब करें, उर्दू में बोलोगे तो ध्यान नहीं देगा, पता नहीं कौन कचरा है क्या है, नहीं मानेगा। हिंदी बोलोगे तो नहीं मानेगा, लेकिन इंग्लिश में बोलोगे तो फौरन आपकी तरफ मुतवज्जे होगा। इसका मतलब ये है कि हमको जमाने के साथ चलना होगा। मैं कोई अंग्रेजी जबान का शहदाई और आशिक नहीं हूँ, लेकिन चूंकि जरूरत जब पड़ती है तो जरूरत के साथ साथ हमें अपने आप को सांचे में ढालना पड़ता है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके
چلو. ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کو عبرانی، سریانی، دنیا کی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اور حضور علیہ السلام نے بھی مختلف زبانیں بولی. حضور نے عربی کے ساتھ فارسی بھی بولی، فارسی کے ساتھ سنسکرت بھی بولی، اور بھی دیگر زبانیں حضور نے بولی ہے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے، اللہ کے بندو یاد رکھو ہر زبان سیکھو، کوئی دھوکہ نہ دے سکے. اس لیے میری گزارش ہے کہ بڑے گنبد بنانے کی بجائے، بڑے مینار بنانے کی بجائے اچھے اسکول اور تعلیم گاہیں بنائیے، اور جلسوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 12 بجے ختم، 1 بجے ختم کرنے کا مزاج بنائیے. نہیں حضرت پہلے سے چلا رہا ہے بھائیو، پہلے کی دنیا اور تھی، اب کی دنیا اور ہے. اگر آپ 12-1 بجے جلسہ ختم کرو گے اس سے زیادہ پبلک آئے گی. اس لیے کہ اسی جلسے میں یہ اتنے لوگ ہزاروں آئے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ فجر تک جلسہ چلے گا. تو کل کام پہ بہت سارے جانے والے لوگوں نے سوچا ہوگا یار فجر تک چلے گا، آخری مقرر کو وہ پیر صاحب کو اور ان کو تو یہ لوگ آخری میں لائیں گے، تو میں رات بھر جاگ کر صبح ڈیوٹی پہ کیسے جا پاؤں گا. تو اس میں کئی ہزاروں لوگ چھوٹ گئے آپ سے، پڑھے لکھے لوگ چھوٹ گئے آپ سے، سنجیدہ لوگ چھوٹ گئے آپ سے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بدلو. دنیا بدل رہی ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، سب بدل رہے ہیں، ہر مذہب کا انسان اپنے آپ کو کیپیبل کر رہا ہے. مسلمان ہے کہ آپ تبدیل ہونا ہی نہیں چاہتے، آپ چینج ہونا ہی نہیں چاہتے، پہلے سے ہی چل رہا ہے. پہلے بھائیوں پہلے سے چل رہا ہے لیکن آپ بدلو. انشاءاللہ اگر آپ 12 بجے جلسہ ختم کرو گے تو اس کی برکت یہ ہوگی، پبلک اور اضافہ ہوگا. آپ ڈال دیجئے، ایک مقرر ہوگا، ایک نعت خواہ ہوگا، ایک ناظم ہوگا، پیر صاحب ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2 تقریر ہوگی، جلسہ ختم ہو جائے گا. لوگ اس سے زیادہ آپ کے جلسے میں آئیں گے، خرچے کم ہوں گے. خرچے کم کیجئے، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہو بھائیو، اس سے اچھے ادارے. اگر آپ 10 سال سے خرچہ کرنے، ایک جلسے میں آپ نے 10 لاکھ روپے خرچہ کیا تو کتنا خرچہ کیا 10 سال میں؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ میں آپ کی ایک اچھی اسکول بن سکتی تھی جس میں قیامت تک آپ کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر سکتے تھے. اس پہ آپ کو توجہ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا جلسہ بند کر دو، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں. بند کرنے کی تو میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں، میں شروع کرنے کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا خرچ کرنے کی بجائے اس پر کنٹرول کیجئے اور کچھ کام کیجئے، کیونکہ یہ جلسہ 3 دن کے بعد سب اس کو بھول جائیں گے.